بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم اوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ سورہ توبہ کی یہ آیت پہلے بھی کئی بار پڑھی جا چکی ہے۔ ایک دو واقعات اس سلسلے میں جو پیش آئے اس کو بیان کر کے آیت کا خلاصہ آج انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، اور یہ لڑائی رومیوں سے پیش آئی تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی لڑائیاں مسلمانوں کی ہوئی سب جزیرۃ العرب کے لوگوں سے لڑائیاں پیش آئی۔ یہ پہلی لڑائی، پہلا اتفاق تھا جب مسلمان جزیرۃ العرب سے نکل کر کے رومیوں سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کی لڑائی کا انداز مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، اہل عرب کی لڑائی کا انداز معلوم تھا، ان کے حرب و ضرب سے مسلمان واقف تھے، ان کے داؤں پیچ کو جانتے تھے، لیکن رومیوں کی لڑائی کا مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان ایمانی قوت اور ایمانی جرأت اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے رومیوں سے ٹکرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت سارے واقعات بیان کر چکا ہوں، دو واقعات اس سلسلے میں بیان کرنا، اس کے بعد آیت کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اسی لڑائی کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا اونٹنی کہیں غائب ہو گیا۔ اونٹنی آپ کا کہیں غائب ہو گیا تو منافقین کہنے لگے، یہ دیکھو کیسے نبی ہیں کہ آسمان کی خبریں یہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، اور اس کی اونٹنی کہاں غائب ہو گئی ان کو معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ منافقین لوگ اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھ کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم مجھ کو دیا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو فلاں جگہ چلے جاؤ، ہماری اونٹنی درخت سے اٹکی ہوئی ہے، اونٹنی کی رسی درخت میں اٹک گئی ہے، وہاں میری اونٹنی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے تو دیکھا وہیں پر اونٹنی تھی۔ دوسرا واقعہ بیان کرنا یہاں پر مناسب یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مسیح الامت لقب دیا تھا، نہایت کی پارسا، زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ جب اس لڑائی کا واقعہ پیش آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اونٹ تھا وہ لاغر تھا، دبلا تھا۔ مسلمان روانہ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے۔ اس لڑائی میں بہت سارے منافقین نے بہانے بازی کر کے لڑائی سے، شرکت سے گریز کیا تھا۔ بعض مسلمان مجبور تھے، سواری نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا۔ بعض مسلمان نہایت ہی مخلص تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہو سکے۔ ان میں سے 3 صحابہ کرام کا واقعہ آگے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، بغیر کسی عذر کے وہ رہ گئے تھے، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، اس طریقے سے کرتے 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 وہ شریک نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غصہ نازل ہوا ان صحابہ کرام پر۔ بعد وہ تھے جو بعد میں گئے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس اونٹ تھا لیکن لاغر تھا، دبلا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ 2-4 دنوں تک اپنے اونٹ کو اچھا کھلا پلا کر کے تیار کر دیتا ہوں، فربا اور موٹا جب ہو جائے گا تو میں بھی پیچھے چلا جاؤں گا۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ اونٹ لاغر ہے تو لاغر ہی ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، چلنے کے قابل نہیں ہے،
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان جہاد اپنی پیٹھ پر لادا اور لاد کر کے پیدل ہی چلے گئے. اندازہ لگائیے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور ایمانی جذبہ. 700-800 کلومیٹر. یہاں تو آج اگر آپ کہہ لیجیے مقبرہ سے کچھ لے کر کے آؤ, ٹاور سے کچھ لے کر آؤ, نئے بس اسٹینڈ سے لے کر کے آؤ, تو آج کا نوجوان اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. پیدل جانا کسی کو ڈھونڈتا ہے, آگے پیچھے دیکھتا ہے کوئی لفٹ دیتا ہے کیا. 700-800 کلومیٹر پیدل سامان لے کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور تبوک کے مقام پر پہنچ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور سے کوئی آدمی آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, دیکھو اکیلے ہی آ رہے ہیں, اکیلے ہی جئیں گے اور اکیلے ہی مریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے, اکیلے جئیں گے اکیلے مریں گے. یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. تھوڑا سا واقعہ بیان کر دیتا تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو. اکیلے مریں گے اکیلے جئیں گے سے کچھ تھوڑا سا بیان کرنے پر سمجھ میں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی. چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. ان کا نہایتی اعزاز اور اکرام مسلمان کرتے تھے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. ان کے زمانے میں بھی صحابہ کرام ان کا احترام کرتے تھے. بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو تھوڑا سا ان کی بے احترامی ہونے لگی, ان کے اکرام میں ان کے اعزاز میں کمی آ گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ شام چلے جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے, اللہ کا عذاب آ جائے. تو آپ شام چلے گئے, وہاں رہنے لگے. وہاں یہ کرتے یہ تھے کہ کسی صحابی کے بارے میں, کسی مسلمان کے بارے میں اگر معلوم ہوتا فلاں صحابی کے پاس فلاں مسلمان کے پاس 2 کپڑے ہیں, یہ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے ان کے پاس پہنچ جاتے. بڑے تقوی والے تھے, اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ بہت مضبوط تھا. وہاں پہنچ جاتے تھے اور ڈنڈا لے کر کے کہتے تھے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کپڑے نہیں تھے, ایک ہی جوڑ کپڑا رہتا تھا, آپ استعمال کرتے تھے, تمہارے پاس 2 جوڑ کپڑے کیوں ہیں, اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. کسی کے دسترخوان پر معلوم ہوتا تھا کہ کئی قسم کے کھانے ہیں, ان کے پاس پہنچ جاتے تھے ڈنڈا لے کر کے اور کہتے تھے یہ کھانا تم نے کیوں تیار کرایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2-2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, تم نے کئی قسم کے کھانے کیوں بنوائے, کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. تو اس طریقے سے مسلمانوں میں تھوڑی سی بے چینی پیدا ہونے لگی, تھوڑا سا انتشار کا خدشہ پیدا ہوا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خیر القرون, حالانکہ وہ بھی دور خیر القرون کا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے سے 30 سال میں ہی اتنا فرق آ گیا. دیکھیے کہ مسلمانوں میں یہ تبدیلی آ گئی, مکان بنانے لگے, پیسہ جمع کرنے لگے, اس طریقے سے جو فرق آ گیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کو بلا لیجئے, کہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے, نئے نوجوان ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے, آپ ان کو بلا لیجئے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ بلایا. مدینہ بلا کر کے پھر یہاں بھی یہی حال ہونے لگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مقام ربضہ, جنگل میں رہنے کا حکم دیا کہ آپ وہاں جا کر کے رہو, آپ وہیں جا کر کے عبادت کرو, وہیں جا کر کے زندگی گزارو. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے حکم کے مطابق جنگل میں چلے گئے, وہیں جینے لگے. ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی اور جو ہے یہ رہتے تھے, وہیں کھاتے تھے, وہیں اللہ کی عبادت کرتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی سے تم روتی کیوں ہو, رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں, یہاں تو کوئی آپ کو کفن دفن کرنے والا بھی نہیں ہے, غسل دینے والا بھی نہیں ہے, تجہیز و تکفین کرنے والا بھی نہیں ہے, میں کیوں نہ روؤں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رو مت, تم آگے چلی جاؤ, آگے کوئی قافلہ گزرے گا ان کو بلا لینا اور ان سے کہنا
صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، ان کا کفن دفن کرنا ہے۔ چنانچہ ان کی بیوی چلی گئی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا کوفہ کی طرف، تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مقام کے صحابی تھے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، آپ لوگ چل کر کے ان کا کفن دفن کرو۔ انہوں نے جب سنا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری اکیلے ہی دیکھو آ رہے ہیں، اکیلے جئیں گے، اکیلے مریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بالکل صحیح ثابت ہو گئی، چنانچہ وہ آئے تو آ کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویٰ دیکھے، کہنے لگے میرے کفن کا انتظام وہ کرے جو حکومت کا کوئی آدمی نہ ہو، حکومت کا کوئی ملازم نہ ہو، حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہ ہو، وہ میرے کفن کا انتظام کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس کپڑا ہے اور وہ کپڑا میرے گھر کے اندر بنا گیا ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے، اسی کپڑے سے کفن کا انتظام کیا گیا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بالکل مکمل ثابت ہو گئی۔ اور بہت سارے واقعات ہیں اس موقع پر پیش آئے، اس کو اب میں زیادہ طویل دینا نہیں چاہتا، اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کی جو 38 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان لائے سے مراد یہاں پر بعض مفسرین نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ بعض مفسرین کی قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ وہ منافقین سے خطاب کیا گیا ہے، منافقین سے خطاب کیا گیا۔ ظاہری طور پر وہ لوگ ایمان لائے تھے، دل کے اندر اس کے ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، بس زبان سے وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے وہ لوگوں جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق مخلص مسلمان اس سے جو ہے کیا ہے، مخلص مسلمان اس کی مراد ہیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم سے جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کوتاہی کر رہے ہو، سستی کر رہے ہو۔ یہ دیکھیے پورے مسلمان ایسے نہیں تھے، بعض لوگوں سے کچھ سستی کاہلی ہو گئی، وہ بھی انسان تھے، ان سے سستی کاہلی ہو گئی۔ بعض وہ تھے جو مجبور تھے، بعض وہ تھے جو صاحب حیثیت تھے، لیکن آج جائیں گے کل جائیں گے پرسوں جائیں گے ٹالتے ٹالتے وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سے جب کہا گیا کہ تم جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم لوگ کوچ کرنے میں سستی کوتاہی کرنے لگے۔ بعض لوگوں سے یہ ہوا ہے، سب سے نہیں، کیونکہ اگر سب سے ہوتا 30,000، بعض علماء کہتے 40,000 مسلمانوں کا لشکر جرار تیار ہوا، یہاں تک کہ رجسٹر میں نام لکھنے کی جگہ نہیں رہی، اتنے مسلمان تھے۔ تو بعض لوگوں سے یہ ہوا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ جہاد کے لیے تم کوچ کرو نکلو تو تم سستی کرنے لگے اور تم لوگ جو ہے کاہلی کرنے لگے۔ کیا تم نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیے؟ دنیا کی زندگی کو تم نے پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ دنیا کی زندگی بالکل فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی ہے، آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو اور تم نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے؟ حالانکہ دنیا کی زندگی کا فائدہ جو بالکل ناقص ہے، نامکمل ہے، ختم ہونے والا ہے دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد ختم ہونے والی۔ دنیا کا منافع بھی ختم ہونے والا، دنیا کا فائدہ بھی، آرام راحت بھی ختم ہونے والی، لیکن آخرت کی زندگی، آخرت کا آرام، آخرت کا منافع یہ ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو کوچ کرنے کا حکم دیا تو تم کو کوچ کرنا چاہیے تھا، تم کو چلنا چاہیے تھا، کوتاہی اور سستی تم کو نہیں کرنی تھی۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔